الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يغن عنه صوم الدهر كله وإن صام. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على الركعتين، فإن لم تكن فطميرات، فإن لم تكن فحتى حسبات منهما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور نوجوانوں ساتھیوں، یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں میں سایہ فکن ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو خیرات اور برکات نازل ہوتی ہیں، ہم جیسے لوگ شاید ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مہینے کا سب سے اہم فریضہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ روزہ ہے. تو بحمداللہ تعالی آج رکھنے والوں کا چوتھا روزہ پورا ہونے کو، اور نہ رکھنے والے یہ سوچ کے پریشان ہیں کہ رکھنے والے رب کیسے لیتے ہیں. یہ سب چیزیں حقیقت یہ ہے کہ بے ہمتی سے پیدا ہوتی ہے. کم ہمتی، بے توجہی، آخرت کی فکر نہ ہونا، اللہ کا خوف دل و دماغ میں نہ ہونا، اس وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بہت سے لوگ جو کہ بہت سکون اور آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں. انہیں فکر نہیں، انہیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں، یا جو بھی وجہ ہے. جیسے میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک صاحب اسی کار میں بیٹھے ہیں، پھر بھی پانی پی رہے ہیں. آج کی خاصی صحت، زیادہ عمر بھی نہیں ہے. دیکھ کر کے بڑی پڑن ہوئی، ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ پھر میں کچھ میں کہوں گا ضرور. دوسرے نوجوان کو دیکھا بازار میں پہلے ہی روزہ کو لنگی اور پنڈی میں اور سر میں ایک کپڑا لپیٹے ہوئے ٹہل کے سامان لے رہا ہے. پہچانتا ہے وہ نوجوان، اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا. میں نے کہا کہ کوئی دقت نہیں، الحمدللہ 4 بجنے کو ہے، ابھی تک پیاس کا کوئی احساس نہیں ہے. باہر نکلنے میں تھوڑا سا لو لگتی. اس نے کہا لو کیا ہے مولانا، جسے رکھنا ہے اس سے زیادہ گرمی ہوگی تو بھی وہ رکھ لے گا، اور جسے نہیں رکھنا ہے اگر ٹھنڈک کا موسم رہے گا تو بھی وہ نہیں رکھے گا. حقیقت یہی ہے، جو لوگ رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ الحمدللہ رکھ رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ
دیکھتے ہیں کہ 14 گھنٹے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ 16 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اب 2-3 دن میں تو روٹین ایسی بنتی جا رہی ہے کہ ذہن میں آتا بھی نہیں ہے کہ ہم کو پانی بھی پینا ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے، بلکہ کلی کرتے ہوئے خود احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ ایک خطرہ چلا نہ جائے۔ جو لوگ رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو نہیں رکھنے والے ہیں اگر وہ ٹھنڈک کا موسم بھی پا جائے تو بہانہ ہوگا کہ ٹھنڈک بہت ہے، صبح میں اٹھیں کیسے، سحری کریں کیسے، پھر دنیا بھر کے بہانے ان میں وہ تلاش کریں گے اور نکالیں گے، جبکہ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور جسے چھوڑ کر کے ہم اور آپ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے ہیں، ہم اور آپ صاحب اسلام نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے روزہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اسے فرض قرار دیا تو اسے یہ بھی معلوم تھا کہ 1400 سال بھی ایسا موسم آئے گا، 1400 سال کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، 15ویں صدی میں ایسے لوگ آئیں گے، اسے سب پتا تھا۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے مجبور نہیں کرتا ہے۔ جب یہ روزہ دیا گیا ہے اور بہت سے رکھنے والے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں رکھ رہے ہیں وہ بھی اگر کوشش کریں تو یقیناً رکھ سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی نوکری کی قربانی دینی پڑے، چاہے اس کے لیے انہیں 1 مہینے کی چھٹی لینی پڑے، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی اور قربانی دینی پڑے، کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی توڑ دیا، رمضان کا ایک روزہ بھی توڑ دیا، من غیر رخصت، بغیر کسی رخصت کے، یعنی سفر شرعی نہیں تھا، 77 کلومیٹر اسے اپنی سرحد سے باہر جانا نہیں تھا، یہ سفر شرعی جو ہوتا ہے یہ چیز اس کے پاس نہیں تھی، یا کوئی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت ہوتی، یا وہ حاملہ عورت نہیں تھی، اگر بچے والی عورت ہے چاہے وہ دودھ پلا رہی ہو اور چاہے پیٹ میں بچہ ہو، اس کے لیے نہ رکھنے کی گنجائش ہے، رکھے گی تو بہتر ہے، اور نہیں رکھتی ہے تو شریعت نے گنجائش دی ہے، بعد میں پھر وہ قضا کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ رکھے تو پھر کچھ نہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر دودھ پلانے والی عورت ہے یا اس کے پیٹ میں ابھی لڑکا ہے، بچے والی عورت ہے، چاہے بچہ دودھ پی رہا ہے، چاہے بچہ گود میں ہے، چاہے بچہ پیٹ میں ہے، اس کے لیے گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر کے پھر بعد میں قضا کر لے، روزہ توڑ کر کے نہیں، اگر رکھ کر کے توڑ دیا ہے بغیر کسی ایسی وجہ کے جس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ تھا، یہ وجہ نہیں پیدا ہوئی، رکھ کر کے روزہ توڑ دیا بغیر کسی ایسی وجہ کے جس سے جان جانے کا خطرہ نہیں تھا، تو پھر ایک روزے کے بدلے کفارے کے 60 روزے اور ایک قضا یعنی 61 روزہ رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے پورا ہوگا۔ وہ بھی روزہ کی جو برکات ہیں اور روزہ کے جو فوائد ہیں اور روزہ کے جو ثمرات ہیں اور روزہ کے جو نتائج ہیں اور روزہ کے جو خیرات ہیں اور رمضان میں گرنے والی جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت اور رحمت کی بارش جو برس رہی ہے وہ ہمیں اور آپ کو کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جس نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر کے توڑ دیا ہے بغیر کسی رخصت کے، یعنی وہ سفر پر نہیں تھا اور اس نے توڑ دیا بغیر کسی بیماری کے، ایسی بیماری جو جان لیوا ہو سکتی تھی اور جس میں جان کا خطرہ تھا، ڈاکٹر صاحب نے جو کہ مسلم ڈاکٹر ہو اور نیک اور دیندار ڈاکٹر ہو، وہ خود روزہ رکھتا ہو، وہ خود رمضان کا احترام کرتا ہو، اس نے کہا نہیں، اس کے باوجود ہم نے توڑ دیا ہے۔ حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وإن صامہ، پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے پھر بھی وہ روزہ کے جو ثمرات ہیں، روزہ کے جو برکات ہیں، روزہ کے جو فوائد ہیں، رمضان میں اللہ جو نوازتا ہے وہ کبھی بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ ایک روزہ توڑنے کے بعد پھر 60 روزہ کفارے کا اور ایک روزہ قضا کا رکھ لیا ہو تب، اور اگر کفارہ نہیں دے پا رہا ہے، نہیں رکھ پا رہا
رہا ہے تو پھر جوڑ کر کے فدیہ ادا کیا جائے، جو ایک مہینے روزہ کا ہوتا ہے، ایک دن کے روزہ کا ہوتا ہے، جوڑ کر کے اس کا فدیہ ادا کیا جائے تو اللہ کی طرف سے معافی کی گنجائش نکلتی ہے، اللہ کی طرف سے تلافی کی گنجائش نکلتی ہے۔ اور اگر چھوڑ ہی دیا گیا، بالکل نہیں رکھا گیا ہے، تب قضا کی جائے گی، لیکن رکھ کر کے اگر بلا وجہ توڑا گیا ہے تو پھر قضا صرف نہیں ہے بلکہ کفارے کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ بھی رمضان کے جو فوائد ہیں، رمضان کے جو برکات ہیں، وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ افسوس اس کا ہے، اور افسوس صد افسوس اس کا ہے کہ اگر ہمیں اسی دھوپ میں کہیں کرکٹ میچ کھیلنا ہوتا ہے، ہم کئی گھنٹے اسی دھوپ میں دوڑتے رہتے ہیں، تب ہمیں بھوک کا احساس نہیں، تب ہمیں پیاس کا احساس نہیں۔ افسوس اس کا ہے اگر اسی گرمی میں ہمیں کسی اور سفر میں نکلنا ہوتا ہے، تب ہمیں کوئی بھوک پیاس کا کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا، لیکن اللہ جب ہمارے فائدے کے لیے جب 14 گھنٹے اور 15 گھنٹے بھوکا رہنے کو کہہ رہا ہوتا ہے، ہم بلا وجہ کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم گرمی کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، ہم دھوپ کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو 1 مہینے کے ہومیوپیتھی کا کورس آتا ہے، وہ اسی مہینے میں جیب میں رکھ کر کے ٹہلتے رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو نکال کے وہ دوا دکھلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بیمار چل رہا ہوں، اور کہتے ہیں طبیعت نہیں صحیح ہے جس کی وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ اگر یہ اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہو، اگر یہ بہانہ اللہ کے سامنے پیش کر کے کام چل سکتا ہو، اگر یہ اللہ کے سامنے بتا کر کے وہاں بھی کام چل سکتا ہو، دین دنیا والوں کو بیوقوف بنایا جائے اور نہیں چل سکتا ہے، یقیناً نہیں چل سکتا ہے، تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خالق و مالک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کھا رہے ہیں، آج ہم پی رہے ہیں، آج ہم ٹہل رہے ہیں، آج ہم مستیاں کر رہے ہیں، 14-15 گھنٹے اللہ کے حکموں کے مطابق ہمارے لیے گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ اللہ قادر ہے، وہ اللہ جبار ہے، وہ اللہ قہار ہے۔ جیسے وہ غفار اور رحمان ہے، ویسے ہی وہ سریع شدید العقاب بھی ہے، ویسے ہی وہ سریع الحساب بھی ہے، بہت جلد وہ حساب لیتا ہے، بہت سخت پکڑ کرتا ہے، اور جب پکڑ کر کے اللہ پیٹ پہ ڈالتا ہے تو پھر 1 مہینے نہیں، کئی مہینے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہوتے ہیں، کئی مہینے لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، کئی مہینے لوگ اسی طرح سے پڑے رہے ہوتے ہیں، ایک قطرہ پانی نہیں جا سکتا ہے، ایک خوراک دانہ نہیں جا سکتا ہے، پھر کیوں برداشت کر لیا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آپ کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، اگر آپ پیئیں گے تو آپ کی آنکھ پھٹ جائے گی، اس لیے پرہیز سے پرہیز چل رہا ہے۔ سب سے بڑا ڈاکٹر احکم الحاکمین رب العالمین، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری نفسیات سے واقف ہے، جسے یہ پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مفید ہے، جسے یہ خبر ہے کہ ہمارے لیے کیا مضر ہے، وہ ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، جس میں سراسر ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس، پینے کے لیے ہمارے پاس، دسترخوان پہ ایک نہیں، کئی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، پھر بھی ہم بہانے پہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیا ہے۔ آقا کا روزہ یہ ہے، 50 ڈگری گرمی ہے، اوپر سے آگ برس رہی ہے، زمین ہڈی بنی ہوئی ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی کولر نہیں ہے، کوئی فریج نہیں ہے، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہے، کوئی اور آڑ نہیں ہے، کچھ جھوپڑ پٹی ہے، کچھ جھوپڑ پٹی ہے، کھجور کی کچھ چھالیں ہیں جس سے سر پہ سایہ کیا گیا ہے۔ اس حالت میں میرا نبی روزہ رہتا ہے، ایک روزہ نہیں، لگاتار روزے پہ روزہ۔ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، آقا کنٹینیو رکھا کرتے تھے، بیچ میں کوئی دانہ نہیں، بیچ میں کوئی پانی نہیں، بیچ میں کوئی کھجور نہیں، بیچ میں کوئی چھوارا نہیں، بیچ میں ایک قطرہ پانی نہیں، مسلسل روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی قربان جائیے، دیکھا دیکھی انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کیا۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے 2 روزے اور 3 روزے مسلسل ملا کے رکھے جائیں، بیچ میں ایک قطرہ پانی نہیں، بیچ میں ایک کھجور نہیں، بیچ میں ایک چھوارا نہیں، کوئی ایک سامان استعمال نہ کیا جائے، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس 50
ڈگری گرمی میں جہاں کوئی پانی نہیں، جہاں کوئی فریج نہیں، جہاں کوئی جنریٹر نہیں، جہاں کوئی لائٹ نہیں، جہاں کوئی کولر نہیں، جہاں کوئی اے سی نہیں، اے سی تو چھوڑیے جہاں کوئی پنکھا بھی نہیں ہے، ایسے حالت میں میرا نبی روزے پہ روزہ رکھتا لگاتار چلا جا رہا ہے. ایک روزہ نہیں، مسلسل کئی روزے صحابہ کرام نے پیچھا کیا. حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم لوگ ایک روزہ مکمل ہونے پہ افطار کر لیا کرو، میرا پیچھا مت کرو. صحابہ کرام نے فرمایا آپ رکھتے ہیں اور مجھے منع کرتے ہیں. آقا نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقین ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میرے اندر جو روحانی انرجی ہے، میرا جو روحانی پاور ہے، وہ مجھے اس سے زیادہ میں مجبور کر رہا ہے. مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی روحانی غذا ملتی ہے جس کی وجہ سے میں مسلسل 2 3 4 دن کا روزہ لگاتار رکھتا رہتا ہوں. تم لوگ ایک روزہ رکھو. افطار میں آقا کا حال کیا ہے؟ افطار میں آقا کے پاس کیا ہے؟ افطار میں آقا کھاتے کیا ہے؟ افطار میں آقا پیتے کیا ہے؟ کوئی شربت روح افزا نہیں ہے، کوئی گنے کا جوس نہیں ہے، کوئی کولڈ ڈرنک نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار میں حالت یہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے جو افطار کے لیے بیٹھتے تو کبھی چند کھجوریں، تازہ کھجوریں آقا کے پاس ہوتی، وہ کھا کر کے آقا پانی پی لیتے. کبھی وہ بھی نہ ہوتی تو کچھ کھجوریں جسے ہم چھہارا کہہ سکتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چبا کر کے اسے پانی پی لیا کرتے. اگر وہ چیز بھی نہ ہوتی آقا 2 4 گھونٹ پانی پی کر کے اس سے افطار کر لیا کرتے. آج ہم میں سے کون ہے جس کے دسترخوان پہ 2 4 5 آئٹم نہ ہو؟ آج ہم میں سے کون ہے جس کے دسترخوان پہ 2 4 قسم کا شربت نہ ہو؟ آج ہم میں سے کون ہے جس کے یہاں شہر میں کھانے کے لیے 2 4 غذائیں موجود نہ ہو؟ اتنی ساری چیزیں لے کر کے اللہ کی سب نعمتیں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں. پھر ناشکری کا عالم یہ ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں، پھر ناشکری کا عالم یہ ہے ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں. میرا نبی 50 ڈگری گرمی میں ایسے روزے پہ روزے رکھ رہا ہے. کھانے کے لیے صبح میں کچھ نہیں، شام میں کچھ نہیں ملتا ہے. میرا نبی 2 4 گھونٹ پانی پی کر کے افطار کرتا ہے. آج ہم اس ڈنڈے ٹہل رہے ہیں، 18 اور 20 سال اور 25 سال کی ہماری عمر ہے، بہترین باڈی لینگویج ہے، کھانے کی ساری چیزیں مہیا اور میسر ہیں. اللہ کی ساری نعمتیں لے کر کے ہم اور آپ طرح کے بہانے خرچ کرتے ہیں. کوئی دوا لے کے ٹہل رہا ہے، کوئی چھپ کر کے کھا رہا ہے، کوئی ادھر جا کر کے کھا رہا ہے، کوئی جھوٹا پور کا چکر لے رہا ہے، کوئی بادشاہی کی طرف کا رخ کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ چھپ کر کے کھا رہا ہے. یہ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے. میرے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ آخر کیا کر رہے ہو؟ یہ اسلامی وہ حکم ہے جسے توڑنے اور چھوڑنے کی ہمارے اور آپ کے لیے کسی حالت میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے. اگر اسے چھوڑا گیا ہمارا اور آپ کا ایمان اور اسلام صحیح سالم نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈیوٹی کرنی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر ڈیوٹی والا چھٹی نہیں دے رہا ہے اس نوکری پہ لات مار کر کے دوسری نوکری اختیار کرنا ضروری ہے. اگر کوئی ایسی ڈیوٹی ہے جس کی وجہ سے روزے میں حد سے زیادہ مشقت ہوتی ہے اس مہینے میں چھٹی لینا ضروری ہے. روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی وہ حکم ہے جس پہ اسلام کی بنیاد ہے. اگر اسے چھوڑا گیا تو ہمارا اور آپ کا ایمان اور اسلام کبھی بھی صحیح ثابت نہیں رہ سکتا ہے. قربان جائیے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم. ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، اس کے ذریعے اسے پاکیزہ بنایا جاتا ہے. مال کی زکات نکالی جاتی ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 2000 میں 50 روپے، 4000 میں 100 روپے. مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، میں کچیل نکل جاتی ہے. اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہوتی ہے، کوئی اور پیداوار ہوتی ہے، اس میں 10واں اور 20واں نکالا جاتا ہے، وہ صاف اور پاک ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر درخت لگائے جاتے ہیں اس میں ادھر ادھر جو شاخیں بھاگتی ہیں اسے کاٹ چھاٹ کر کے اسے پاکیزہ اور صاف ستھرا بنایا جاتا ہے تاکہ اس کا پھل اچھا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے باڈی کی زکات اور اسے پاکیزہ بنانے کا ذریعہ، اسے بچانے کا ذریعہ اور اسے تحفظ کا ذریعہ اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. میرا نبی فرماتا ہے ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے. جسم کی زکات یہ روزے کا رکھنا ہے. آج سائنسداں ترقی کر رہے ہیں. آج جرمن کا ڈاکٹر نوبل انعام پا رہا ہے، نوبل پرائز پا رہا ہے جو دنیا میں سب سے بڑا انعام
انعام ہے، جب اسے انعام دیا گیا کس بنیاد پہ دیا گیا؟ اس نے کہا کینسر کے ہم نے ایک دوا تلاش کر لی ہے، ہم نے کینسر سے بچاؤ کا ایک ذریعہ تلاش کر لیا ہے، ایک احتیاطی تدبیر ہم نے پالی ہے جس کی بنیاد پہ اسے نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو نوبل انعام دیا جاتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا آپ نے کون سی دوا پائی ہے، کون سی احتیاطی تدبیر آپ کو مل گئی ہے، اس نے کہا کہ کینسر سے بچنے کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ سال میں کم سے کم 25 سے 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہا جائے۔ جب آدمی مسلسل بھوکا رہتا ہے تو جسم میں جب غذا نہیں پہنچتی ہے تو اندر جو خلیے ہوتے ہیں، جو جراثیم ہوتے ہیں، جو ادھر ادھر نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ جب بھوک کی وجہ سے کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی ہے، جسم کا حصہ ان جراثیم کو کھا کر کے ختم کرتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی صاف ہوتی ہے اور کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ قربان چاہیے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج کا ڈاکٹر اگر بول رہا ہے تو میرے سب سے بڑے ڈاکٹر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا تھا۔ اب اس سے بھاگ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر کینسر ہو جائے تو کیا پرہیز نہیں کریں گے؟ خدا نخواستہ اگر کینسر ہو جائے تو کیا کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتے ہیں؟ اس سے کہیں زیادہ کرتے ہیں جتنا میرا نبی بتا رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پہلے ہی اس چیز کو فالو کیا جائے جو اللہ نے بتایا ہے، جو اس کے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہر چیز کی ایک زکات ہے، جسم کی زکات یہ روزہ ہے۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے باڈی لینگویج صحیح ہوتی ہے، جب روزہ رکھا جاتا ہے انسان کا جسم صحیح ہوتا ہے، جب روزہ رکھا جاتا ہے اندر سے دفاعی قوت مضبوط ہوتی ہے، جب روزہ رکھا جاتا ہے بلڈ پریشر صحیح ہوتا ہے، جب روزہ رکھا جاتا ہے دل دماغ صحیح ہوتے ہیں، جب روزہ رکھا جاتا ہے جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے، جب روزہ رکھا جاتا ہے باڈی اتنا فٹ ہو جاتی ہے کہ سال کے 11 مہینے میں تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے اتنا باڈی لینگویج صحیح نہیں ہوتی ہے جتنا اس رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمت کر کے اللہ کی ذات میں اعتماد کر کے اور بھروسہ کر کے اپنے آپ کو ڈال دیا جائے اور یہ یقین کیا جائے کہ جو کچھ وہ حکم دے رہا ہے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے دے رہا ہے۔ آخر جو لوگ رکھ رہے ہیں وہ اسی دنیا میں رہنے والے ہیں، آخر جو نوجوان رکھ رہے ہیں وہ اسی صدی میں رہنے والے ہیں، آخر جو نوجوان رکھ رہے ہیں وہ اسی گرمی میں پلنے والے ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں، ہم اور آپ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہانے ہیں جو بہانے دکھا کر کے قوم کو بیوقوف تو بنایا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے کر کے کام چلانا چاہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمت سے کام لیے جائے، کوشش کی جائے، محنت کی جائے اور یہ سوچ کر کے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بھی اللہ کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے کہ تیری راہ میں ہم نے شہادت کو قبول تو کیا لیکن تیرے حکم سے بغاوت نہیں کی۔ یہ سوچ کر کے روزہ رکھ لیا جائے۔ اور جو لوگ رکھتے ہیں ان سے میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر ہم روزہ کی حالت میں پانی نہیں پیتے ہیں، ہم روزہ کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں سے نہیں ملتے ہیں، جبکہ رمضان سے پہلے یہ تمام کے تمام چیزیں جائز تھی اور حلال تھی، لیکن ہم اللہ کے حکم کے لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کر لیتے ہیں اور بچ لیتے ہیں۔ لیکن روزہ سے پہلے جو چیزیں حرام تھی عام طور پہ رمضان میں ہم اس سے بچتے اور پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جھوٹ بولنا حرام، روزہ رکھے ہوئے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے پہ گانے سن رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے پبجی گیم میں مست ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے طرح طرح کی خرافات کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے مجلس لگا کر کے غیبت کر رہے ہیں، جبکہ غیبت کے بارے میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹے نہ بھی تو بھی روزہ کا جو ثواب اور فائدہ ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف
ہم روزہ کا ایئر کنڈیشن چلا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف گناہوں کی چٹنیاں چوپٹ کھلی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بہت زیادہ پرہیز کیا جائے، کلمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے، چاہے پہلا کلمہ ہو، چاہے دوسرا کلمہ ہو، چاہے تیسرا کلمہ ہو، استغفار کو لازم پکڑا جائے۔ چلتے پھرتے آتے اور جاتے دکان پہ بیٹھے ہیں، کوئی گراہک نہیں ہے، استغفر اللہ استغفرک ربی من کل ذنب واتوب الیہ بار بار پڑھا جائے۔ آقا فرماتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ ہر غم سے اسے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، تمام غموم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں لازم کی جائیں۔ اور دو چیزیں اور ہیں جس سے ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں، ایک جنت کا حصول، جنت کی طرف، اس کے لیے دعا مانگی جائے، اللہ سے کہا جائے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا اور ایسے قول عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت تک پہنچانے والے ہوں۔ جہنم سے پناہ چاہی جائے اور کہا جائے اے اللہ میں جہنم سے اور ایسے قول عمل سے پناہ چاہتا ہوں جو جہنم تک لے کے جانے والے ہوں۔ اور ایک اہم چیز تلاوت کا خوب اہتمام کیا جائے۔ سال کے 11 مہینے میں عام طور پہ تلاوت نہیں ہوتی، اس مہینے میں جتنا ہو سکے قرآن سے خصوصی تعلق پیدا کیا جائے، سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ حرف اگر صحیح نہیں ہے کسی جانکار سے اسے حاصل کرنا فرض عین ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، ایسے ہی قرآن کو صحیح کرنا بھی فرض عین ہے۔ ذا کہانی کلتا ہے، ذا کہاں ہے، ذال کہاں ہے، اس میں فرق کرنا بھی ضروری ہے، کسی سے سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک اور خاص چیز اس ماہ مقدس میں دعا کا خوب اہتمام کیا جائے۔ آج ہم لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا ہے، اور جب روزہ دار دعا مانگتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے عبادت چھوڑ کر کے چلو اس کی دعا میں آمین کہو۔ اس لیے دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اور اس کی حکومت کے لیے۔ اللہ ان چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔